سائیکولوجیکل وار ہے. شخصیت ایسی ہو کہ جس کے وجود سے دشمن کانپنا شروع کر دے. اسے کہتے ہیں سسٹم، نظام. یہ ہے ولایت، یہ ہے امامت. کہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر اسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اب آپ آگے بڑھیں، دوسری جنگ، اب جنگیں جو ہے وہ اس کے بعد 2-3 جنگیں لگا آگے پیچھے ہیں. اس کو جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایک پوائنٹ تھا جنگ احد میں کہ جسے آج تنگ ہرمز ہے، تو اس وقت بھی تنگ احد تھی، یعنی بڑی نیرو جگہ تھی. اور پروفٹ نے وہاں کچھ اصحاب کو کھڑا کیا تھا کہ آپ کو نہیں ہٹنا، چاہے ہم جیت جائیں چاہے ہم کچھ بھی کریں. مگر بہرحال مسلمان تھے. جب دیکھا کہ معاملہ نیچے ختم ہو گیا ہے، مال غنیمت مٹ رہا ہے، تو وہاں سے ہٹ گئے. وہاں سے ہٹے، جگہ چھوڑی، دشمن نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹا اور اٹیک کر دیا. اور ایسا اٹیک کیا مسلمانوں کے اوپر. اذان محترم، تاریخ تبری مستند کتابیں، ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ مستند. کچھ لوگ ایسے بھاگے کہ ان کو 3 دن لگے واپس آنے میں. یہ کوئی وہ نہیں ہے، اٹس ہسٹری. ایسے بھاگے، اور بڑے نام تھے کہ نام بھی نہیں لے سکتا آدمی. ایسے تھے کہ بھاگیں تو 3 دن لگے. تاریخ تبری کے اندر ہے، مطلب مذاق نہیں ہے. آپ اپنی بک سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اسلامک بکس ہیں. ایسے بھاگے خوف سے، 3 دن لگے واپس آنے میں. پروفٹ کو اکیلا چھوڑ دیا. صرف چند لوگ پروفٹ کے پاس تھے، ان کے نام موجود ہیں. 2-3 لوگ تھے اور ایک مولا کائنات تھے. اور پھر انہوں نے حملہ کیا. حملہ کیسے کیا؟ انہوں نے گروپس کی صورت میں حملہ کیا. حملہ کرتے تھے، مارتے تھے، اور پھر جو باقی تھے وہ جتنا لڑ سکتے تھے لڑ گیا، وہ بھی گر گئے. اسی جنگ کے اندر پروفٹ کے پیشانی پر، ماتھے پر پتھر لگا، خون آیا. پروفٹ کے دانت مبارک شہید ہو گئے. اور جیسے ہی آتے تھے امام علی لڑتے تھے، ایک گروپ کو مارتے تھے، پھر دوسرا گروپ آتا تھا. پھر امام علی کے بدن پر بعض نیریشنز کہتی ہیں 60، بعض 80، اور بعض کہتی ہیں 90 وونڈز، 90 زخم امام علی کے بدن پہ آئے. اور زخم ایسے تھے کہ کپڑے کو فولڈ کیا جائے تو زخم کے اندر چلے جائے، ایسے زخم تھے. مگر امام علی نہیں رکے اور لڑتے رہے کہ جب مسلمان دوبارہ پلٹے. اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ کچھ شہادت نصیب ہو گئی، اور اس کے بعد بہرحال پھر آئے. خوب یہ شجاعت ہے. لوگ بھاگ گئے، لوگ خوف سے بھاگ گئے، مگر علی علیہ السلام کھڑے رہے. دس از سسٹم. یہی چیز سمجھانے کی ہم نے فرقوں میں بانٹ دی ایکچولی، کیونکہ ہم اس کو بیان ایسے کرتے ہیں کہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے. آپ سسٹم بیان کریں. اسلام جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس پر ہے. پھر معاملہ آگے بڑھا، اور روایت بھی ہے کہ پروردگار نے جب یہ مشکلات میں آئے اور اس طرح کی چیزیں آئیں جنگوں کے اندر، تو خدا نے بھی کہا کہ بہرحال، رسول خدا نے کہا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرے گا. اب مسلمان سمجھے اللہ مدد کرے گا، شاید تلواریں بھیجے گا، گھوڑے بھیجے گا، یہ وہ بھیجے گا. وہ ایسی تو کوئی چیز نہیں آئی. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی مدد علی ابن ابی طالب ہے، یعنی جب تک علی ہے تم جنگ ہارنے والے نہیں ہو. اور یہی پھر آپ کو اگلی جنگوں کے اندر ذہن محترم نظر آیا. آپ جنگ احزاب میں دیکھیں، خندق جو کھودی گئی تاکہ لوگ نہ آئیں، لیکن وہ جو اسٹرانگ آدمی ان کا طاقتور ہم تھا عمر و عبدت، وہ پھیلان کر آ گیا. اور اس نے بہرحال بولا کہ اس نے اہانت بھی کی کہ ہے کسی کو بھیجیں. تو رسول خدا نے پہلے سب کو چانس دیا، بٹ نو بڈی کیم اپ. تو پھر امام علی علیہ السلام جب آئے تو پروفٹ نے فرمایا کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر آپ امام علی نے آپ کے سامنے جو جس طریقے سے اس کو مارا، اور امام علی پلٹے. اس کی جو ذرا تھی، جو پہنا ہوا تھا، وہ جو آرمی ڈریس ہوتا ہے، شیلڈ، وہ بہت کہتے ہیں کہ بہت ایکسپینسو تھی. آئی تھنک اس میں گولڈ تھا، کیا تھا. امام علی چھوڑ کے واپس آ گئے. اصحاب نے کہا کہ آپ نے یہ ذرا کیوں نہیں اتاری اس کی؟ تو آپ کو ضرورت، مطلب ظاہر ہے امام علی ہر کسی کو جو بھی اس ٹائم جنگ جیتتا تھا جو بھی تھا وہی مال غنیمت لے کر آتا تھا.
ظاہر ہے اسی سے باقی چیزیں چلتی تھیں. امام علی نے بولا کہ میں اگر اس کی ذرا اتار دیتا تو وہ برہنہ ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ برہنہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب اس کی بہن اس کے بدن پر آئی تو اس نے کہا اس کو مارنے والا کوئی شخص جوان مرد تھا جس نے اس کے لباس کو نہیں اتارا. خوب یہ کوالٹی ہے. سسٹم جب ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے.